السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ۔ کچھ نمازوں میں بہتری آئی؟ سنتیں پڑھنا شروع کی؟ الحمدللہ۔ ویسے بھی رمضان کے حوالے سے ہمیں اپنا انالیسس کرتے ہی رہنا چاہیے۔ کل کسی نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے انہوں نے سوچا کہ میں اس رمضان میں کس چیز میں زیادہ بہتری کر سکتی ہوں، تو انہوں نے یہی سوچا کہ جیسے ظہر کی سنتوں کا اہتمام ہے، اگر چاشت کی نماز ہے تو 2 کی بجائے 4 کر لیا جائے اس کو، اور اسی طرح ظہر کے بعد صرف 2 سنت پڑھنے کی بجائے 2 نوافل کا بھی اضافہ کر لیا جائے، اور اسی طرح مغرب کے بعد بھی۔ تو نماز جو ہے یہ پہلی چیز ہے جسے ہمیں اپنی زندگی میں بہتر بنانا ہے، چاہے اس کی شرائط ہے، لباس کا معاملہ ہے، طہارت کا معاملہ ہے، قبلے کا تعین ہے، یعنی ان معاملات کو ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ یعنی سب سے پہلی چیز جسے ہماری زندگی میں درست ہونا چاہیے، بہتر ہونا چاہیے، زیادہ ہونا چاہیے، وہ ہماری نماز ہے، کیونکہ جس کی نماز ٹھیک ہو گئی اس کا سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ جو وقت پہ نماز پڑھنے لگ گیا اس کے باقی کام بھی وقت پر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ اللہ کا حق ہے ہم پر، اور ہمیں یہ ادا کرنا ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور عبادت کا سب سے بڑا مظہر نماز ہی ہے۔ تو ہم نے فجر کی سنتوں کی فضیلت پڑھی، پھر ظہر کی سنتوں کے بارے میں پڑھا۔ آج ہم عصر کی سنتوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ فرض سے پہلے 4 رکعات کی فضیلت۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، ابن عمر سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے۔ اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے۔ گویا اس شخص کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ اگر 4 نہ بھی پڑھ سکے تو 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ عام طور پر اذان اور اقامت کے بیچ میں جو 2 رکعتیں ہوتی ہیں اس کے اعتبار سے۔ عصر کے بعد کوئی نماز نہیں ہوتی، الا یہ کہ کسی کی ظہر کی سنتیں یا ویسے سنتیں جو ہیں عصر ہی کی مثلاً چھٹ جائیں۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرماتے۔ ایک دن آپ عصر کی نماز پڑھا کر تشریف لائے اور میرے ہاں انصار کے قبیلہ بنی حرام کی کچھ عورتیں بیٹھی تھیں۔ آپ نے 2 رکعتیں پڑھی تو میں نے خادمہ کو آپ کے پاس بھیجا۔ میں نے اس سے کہا کہ جا کر آپ کے پاس کھڑی ہو جانا اور کہنا کہ ام سلمہ پوچھتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کو سنا ہے کہ آپ عصر کے بعد نماز سے منع فرماتے ہیں، اور میں آپ کو دیکھ رہی ہوں کہ آپ انہیں پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے ہاتھ سے اشارہ فرما دیں تو ان سے ذرا دور ہو جانا، یعنی بہت قریب نہیں کھڑی ہونا۔ چنانچہ خادمہ نے ایسا ہی کیا تو آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا تو وہ پیچھے ہٹ گئی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نمازی کے بہت قریب جا کے نہیں کھڑے ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی نماز میں خلل پیدا کرتا ہے۔ اور خواتین کو ویسے بھی مردوں کے ساتھ اگر کوئی انٹریکشن ہو تو قریب نہیں جانا چاہیے، جتنا ہو سکے فاصلہ رکھ کے بات کرنی چاہیے، اور سرگوشیوں میں بھی بات نہیں کرنی چاہیے، کھل کے اونچی آواز میں بات کرنی چاہیے تاکہ کسی کے دل میں کوئی برا خیال نہ جائے۔ کوئی بھی نامحرم ہے آپ کا، ہو سو ایور، چاہے آپ کا کوئی کزن ہے، چاہے آپ کا کوئی پھپھی کا ہسبینڈ ہے، یا کوئی رشتے داروں میں سے نان محرم ہے، یا پھر جہاں پر آپ کہیں کام کرتے ہیں کوئی چوکی دار ہے، کوئی گیٹ کیپر ہے، کوئی بھی مرد ہے، کوئی استاد ہے، بعض اوقات استاد مرد ہوتے ہیں، تو جس ایریا میں ہو اس کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ اور اگر کوئی ضرورت ہو ان سے، مثلاً بعض اوقات استاد سے کچھ پوچھنے کی ضرورت ہوتی تو فاصلہ رکھ کے پوچھیں، بالکل قریب نہیں جڑ جائیں، اور اونچی آواز میں پوچھیں تاکہ آس پاس کے لوگ جو گزر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان کو سمجھ آ جائے کہ آپ کوئی علمی بات کر رہی ہیں، یعنی کوئی ضروری سوال کر رہی ہیں، نہ کہ کوئی پرائیویٹ بات خسر پسر ہو رہی ہے یا کوئی ہنسی مذاق ہو رہا ہے۔ یہ تقویٰ کی علامت ہوتی ہے، اور تقویٰ باقی اعمال کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ کل ہم نے کیا پڑھا تھا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ یہ نہ ہو کہ ہم اپنی زندگی میں بہت سی نیکیاں کرتے رہیں
اور کچھ کام ساتھ ایسے بھی کریں کہ جو تقویٰ کے منافی ہوں اور جس کی وجہ سے کیا کرایا بھی ضائع ہو جائے. تو خادمہ پیچھے ہٹ گئی. جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا اے بنت ابی امیہ. بنت ابی امیہ ام سلمہ کو کہا آپ نے تم نے عصر کے بعد کی ان 2 رکعتوں کے متعلق پوچھا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ میرے پاس قبیلہ عبد القیس کے کچھ لوگ اپنی قوم کا اسلام لے کر آئے اور انہوں نے مجھے ظہر کے بعد کی رکعتوں سے مشغول کر دیا. یعنی ابھی میں نے فرض پڑھائے تھے کہ وہ لوگ آ گئے اور بات چیت شروع ہو گئی اور اس طرح وہ سنتیں رہ گئی اور حتیٰ کہ عصر کا وقت ہو گیا. اب عصر کی نماز ہو گئی. تو یہ وہی 2 رکعتیں ہیں. یعنی وہ رکعتیں ایک طرح سے میں قضا اس وقت پڑھ رہا ہوں. ویسے تو سنت کی قضا نہیں ہے، اگر کسی وقت نماز چھوٹ جائے تو صرف فرض کی قضا ہے تو کافی ہو جاتی ہے، لیکن اگر آپ سنت کی بھی ادا کر لیتے ہیں تو اس کی یہ دلیل مل رہی ہے جو وقت گزرنے کے بعد پڑھی جا سکتی. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ الرحیم الرحمن المنان ہدانا للایمان وعلمنا القرآن نحمده حمد الشاکرین ونستغفره استغفار التائبین ونسأله من فضله العظیم فهو الرب الکریم البر الرحیم. ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا، کرم نواز اور احسان فرمانے والا ہے. اس نے ہمیں ایمان کی طرف ہدایت دی اور ہمیں قرآن سکھایا. ہم شکر ادا کرنے والوں کے شکر کی طرح اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور ہم توبہ کرنے والوں کے بخشش طلب کرنے کی طرح بخشش طلب کرتے ہیں اور ہم اللہ سے اس کے فضل عظیم کا سوال کرتے ہیں. اللہ صاحب کرم رب ہے اور وہ بہت مہربانی کرنے والا ہے اور احسان فرمانے والا ہے. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ہم پڑھ رہے تھے حابیل اور قابیل کا قصہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کے سامنے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کا واقعہ سچ اور حق کے ساتھ بیان کر دیں، یعنی ٹھیک ٹھیک بیان کر دیں کہ جب ان میں سے ہر ایک نے قربانی پیش کی، اور قربانی وہ عمل ہے جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا. کیونکہ وہ متقی تھا، تقوی والا تھا. اور قابیل کی قربانی قبول نہیں کی کیونکہ اس کے اندر تقوی نہیں تھا. تو اس پر قابیل نے اپنے بھائی سے حسد کیا اور کہا میں ضرور تمہیں قتل کر دوں گا. اور حابیل نے جواب دیا کہ اللہ ان لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے جو اس سے ڈرتے ہیں. اور یہ بات ہمیں اس واقعے کے اندر ملتی ہے. کل ہم نے اس واقعے کی صرف پہلی آیت پڑھی تھی. آج ہم اسی آیت پر مزید غور و فکر کریں گے اور اس سے کچھ اسباق نکالیں گے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. اور آپ انہیں آدم کے 2 بیٹوں کی خبر ٹھیک ٹھیک پڑھ سنائیں. جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قبول کر لی گئی اور دوسرے سے قبول نہ کی گئی. اس نے کہا میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا. پہلے نے کہا اللہ تو صرف متقی لوگوں سے ہی قبول کرتا ہے.
تو وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ آپ ان لوگوں کو آدم کے 2 بیٹوں کی کہانی حق کے ساتھ بیان کر دیں۔ اس سے اس واقعے کی، اس خبر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک اہم خبر ہے، ایک اہم واقعہ ہے جو اس زمین پر پیش آیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے بیان کرنے کا خاص طور پر حکم دیا اور تاکید کے ساتھ کہ بالحق ٹھیک ٹھیک جو کچھ ہوا وہ ان کے سامنے بیان کر دیں، اپنی امت کو پڑھ سنائیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں پچھلی قوموں کے واقعات اور خاص طور پر قرآن مجید میں آنے والے واقعات، قصص القرآن کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے۔ اس سے ہمیں گزشتہ اقوام کے اخبار و حالات کو جاننے کا موقع ملتا ہے۔ خصوصی طور پر جو واقعات قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں وہ بڑے ہی سبق کے حامل ہیں، بہت اہم ہیں۔ ان کا چناؤ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ہے، جن کے الفاظ بھی چنے ہوئے ہیں، جن کے معانی بھی، اور جن میں ہمارے لیے جو فائدہ ہے اس کو بھی سامنے رکھا گیا ہے، غیر ضروری تفصیلات سے اجتناب کیا گیا ہے۔ الفاظ میں بھی خوبصورتی ہے اور بلاغت ہے جو دل پر اترتی ہے اور انسان کو تدبر کا موقع ملتا ہے۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ انسان جب ان واقعات سے سبق سیکھتا ہے تو اپنی اصلاح کرنے کا اس کو موقع ملتا ہے۔ یہ انسان کی نفسیات ہے کہ وہ جب کسی کو کچھ کرتے ہوئے دیکھتا ہے یا کوئی کہانی سنتا ہے یا کوئی چیز اسکرین پر دیکھتا ہے تو اس سے اس کے دل پر گہرے اثرات پڑتے ہیں، اس سے اس کی شخصیت کے اندر ایک تبدیلی آتی ہے۔ اور اس لیے بھی کہ واقعات میں صالح اور غیر صالح کا ہمیں فرق بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو پسند کرتا اور کس طرح کے لوگوں کو پسند نہیں کرتا، تو ہمیں کیسا بننا ہے اور کیسا نہیں۔ کیونکہ جب انسان کوئی کہانی پڑھتا ہے نا تو اس کے مختلف کردار ہوتے ہیں، تو وہ کسی نہ کسی کردار کو اپنا لیتا ہے یا اس کہانی کا حصہ بن جاتا ہے بعض اوقات، اور وہ اس کہانی کے مین کردار کی شکل میں اپنے آپ کو ڈھال کے اسی طرح ایکٹ کرنے لگتا ہے، مینٹلی ویسے ہی ایکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ان واقعات کو پڑھنا بہت ضروری ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ نیک لوگوں کی سیرت، انبیاء کی سیرت، صدیقین کی، صالحین کی، وہ بھی بہت ضروری ہے جو قرآن مجید کے علاوہ ہے۔ ہم ہر روز نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور ساتھ ہی سیدھے راستے کی وضاحت بھی آ جاتی ہے کہ سیدھا راستہ کن کا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ تو انعام یافتہ لوگوں میں سب سے اول نمبر پر کون ہے؟ انبیاء، اور انبیاء میں سے سب سے اول درجے پہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا ہمیں آپ کی ولادت سے آپ کی وفات تک آپ کی ساری سیرت کا علم حاصل کرنا چاہیے، اور خاص طور پر وہ سیرت کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسالت کے ساتھ تکریم عطا کی، عزت عطا کی، تو آپ کے حالات زندگی، آپ کے اخلاق، آپ کی عبادات، آپ کی دعوت، آپ کے اعمال، یہ سب ہمیں معلوم ہونے چاہیے تاکہ ہم آپ کی مکمل پیروی کر سکیں، کیونکہ ہمیں اس کا حکم دیا گیا نا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو قرآن مجید کے واقعات کے مطالعے کے علاوہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ ہم سب کے لیے نہایت اہم ہے، اور پھر اسے آگے اپنی نسلوں تک لے جانا بھی ہم پر فرض ہے، ان کو بھی روشناس کرائیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں تو اس سے ہمارے ایمان میں، ہماری آپ سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس سے ہمارے لیے آپ کا اتباع آسان ہو جاتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ گویا قرآن پڑھ کر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت کا ذریعہ ہے قرآن کا پڑھنا۔ جو جو ہم قرآن سمجھ سمجھ کے پڑھتے جاتے ہیں ہماری محبت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا ایک تعلق مضبوط ہوتا جاتا ہے، اور جو ہی ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے لگتے ہیں تو پھر ضرورت پیش آتی ہے اس بات کی کہ ہم کون سے کام کریں کہ جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہے۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. لہذا سیرت کا مطالعہ بے حد ضروری ہے، اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص طور پر، اور اس کے بعد آپ کے ساتھیوں کا، صحابہ کرام اور صحابیات کی سیرت. جس نے یہ نہیں پڑھی اس کا دین ادھورا ہے، اس نے دین کا لطف نہیں پایا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس دین کی اصل روح کیا ہے. کچھ لوگ قرآن کو تو مان لیتے ہیں لیکن حدیث کو نہیں مانتے، سیرت کو نہیں مانتے، اور اس کو ایک غیر ضروری چیز سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں مسلمان بننے کے لیے خالی قرآن پڑھنا کافی ہے. کافی نہیں ہے، حدیث بھی وحی الہی ہے، اور جو چیز وحی الہی سے ہمیں ملی ہو اس کو ماننا چاہیے یا جھٹلا دینا چاہیے؟ اس کو ماننا چاہیے. یعنی یا تو ہم کہیں نا کہ حدیث جو ہے وہ وحی نہیں ہے، کیا آپ یہ کہہ سکیں گے؟ نہیں کہہ سکتے. دلیل کیا ہے؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. جیسے ہم اپنے دل میں جو آتا ہے بولنا شروع کر دیتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کی باتیں نہیں کرتے رہتے. ان ہوا الا وحی یوحا. تو حدیث بھی وحی ہے قرآن مجید کی آیت کے مطابق. تو جو چیز وحی سے ثابت ہو اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اس کا انکار کرنے سے دین خلل میں آ جاتا ہے. اور اگر ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں تو ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ پھر ہم کیا کریں؟ پھر ہم اس پر عمل کریں. اور عمل کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ العلم قبل القول والعمل. علم حاصل کرنا ضروری ہے بات کرنے سے پہلے اور عمل کرنے سے پہلے. دوسرا اہم سبق جو ہمیں ملتا ہے اس آیت سے وہ یہ ہے کہ ہمیں حق اور ثابت شدہ بات پر عمل کرنا چاہیے، اوتھینٹک پہ. اکثر ہمارے پاس خبریں آتی اور ہم بغیر تحقیق اور تصدیق کے ان پر عمل کر لیتے ہیں. بہت سے ٹوٹکے ہم پڑھتے سنتے ہیں، بہت سی اور اسی طرح کی چیزیں. اور اب تو یہ باقاعدہ ایک کاروبار چل پڑا ہے لوگوں کے علاج کا، صرف یوٹیوب کے ٹوٹکے سن کے اور چیزیں دیکھ دیکھ کر. بہت سے لوگ تو خود ہی حکیم بن گئے اور اپنے علاج خود شروع کر دیے، بھلے وہ چیز ان کے مزاج کے موافق ہو یا مخالف ہو، الٹا نقصان دینے والی. کیونکہ حکیم جب آپ کا علاج کرتے ہیں تو نبض دیکھ کے کرتے ہیں کہ آپ کا مزاج کیا، اور اس مزاج کی تقسیمات ہیں، اور اس کے مطابق چیز سجیسٹ کرتے ہیں. ایک چیز ایک شخص کو نہایت فائدہ دے سکتی ہے اور وہی چیز دوسرے کو نہایت نقصان دے سکتی ہے. تو اس لیے ہر چیز کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے لینا چاہیے. آپ دیکھیے کہ ایک آپ نے خبر سنی، ایک کان سے سنی دوسرے سے نکال دی، کچھ یقین کیا کچھ نہیں کیا، کوئی بات نہیں. اب کیا کریں؟ اتنی زیادہ نوائز پولوشن ہے، اتنی زیادہ چیزیں انوانٹیڈلی آپ کو سنا دی جاتی ہیں، بتا دی جاتی ہیں کہ آپ کو انٹرسٹ نہیں بھی ہوتا. اب مثلا آپ یوٹیوب لگاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بیچ میں ہی کوئی ایڈ آ جاتا ہے. آپ تو نہیں سننا چاہتے، الہی کہ آپ پریمیم لیں، لیکن وہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں. تو اب وہ بیچ میں ایڈ آ گیا. اب آپ صرف انتظار کر رہے ہیں کہ گزر جائے، لیکن اس انتظار میں آپ نے کیا کچھ سنا نا. اچھا، کچھ چیزوں کو تو ہم بیزاری سے سنتے ہیں اور کچھ چیزوں میں ہم انٹرسٹ لینے لگتے ہیں، غور کرنے لگتے ہیں، اچھا اور کیا، اور پھر اس کے پیچھے بھی لگ پڑتے ہیں. جو کر رہے تھے وہ بھول جاتے ہیں، اور جو بیچ میں انٹرپشن آئی ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں، راستہ گم کر بیٹھتے ہیں اپنا. بہرحال اب جب تک یہ انفارمیشن صرف آپ کے کانوں تک ہے نا تو بس ایک مودریشن ہے. لیکن اگر یہ انفارمیشن جو رانگ انفارمیشن ہے آپ کے دل پہ اتر جاتی اور آپ اس کو اپنے علم کا ایک حصہ بنا لیتے ہیں اور اپنے گمان کا ایک حصہ بنا لیتے ہیں تو یہاں سے آپ کا نقصان شروع ہو جاتا ہے. اور پھر اس سے آگے بڑھ کر آپ اس پر ایکشن لے لیتے ہیں. کتنے ہی لوگ لٹے ہیں اسپیم میسجز پڑھ کر کہ انہوں نے جھوٹی خبروں پہ یقین کیا اور جو اپنے پاس سرمایہ تھا مزید حاصل کرنے کے چکر میں وہ بھی لٹا دیا. میں پرسنلی ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جن کے ساتھ یہ ہو چکا ہے. تو ہمیں ہر طرح کی خبر پر، ہر طرح کے واقعے کو سن کے ایکشن نہیں لینا. اسی طرح بعض اوقات بچے ایک دوسرے کی شکایتیں لے کر آتے ہیں، ہمیں صرف ون سائیڈڈ سٹوری سن کے ایکشن نہیں لینا. اسی طرح بعض اوقات ہم اپنے ساتھیوں کے بارے میں کوئی بات سنتے ہیں تو فوراً ان کے بارے میں ایک گمان قائم کر لیتے ہیں، ہاں میرا خیال ہے وہ ایسی ہی ہے، اس نے یہ ضرور کیا ہوگا اور وہ اس لیے کر رہی ہوگی وغیرہ وغیرہ. اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ انسان تقویٰ کی جو اوپر والی سیڑھی تھی نا اسے نیچے آ جاتا ہے اور یوں انسان اپنے عمل برباد کر بیٹھتا ہے.
کیونکہ جو ہی آپ سیدھا راستہ چھوڑ کے غلط راستے پہ چلے آپ اپنی منزل سے دور ہو گئے. پھر اس کے بعد اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، دونوں نے قربانی کی تو ایک کی قبول ہو گئی دوسرے کی نہیں ہوئی. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ دو لوگ جو ایک جیسا عمل کریں، ایک ہی جیسا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں مثلاً، وہ اجر میں مختلف ہو سکتے ہیں. دو لوگ ایک ہی کورس کر رہے ہیں، ایک ہی استاد سے پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کے سمجھ میں، ان کے عمل میں، ان کے اجر میں بہت بڑا فرق ہے، اور یہ ممکن ہے. اس لیے لوگوں کو صرف ظاہر پہ مت جج کریں کہ فلاں نے یہ کورس کیا ہوا ہے، فلاں الہدا جاتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے. بظاہر کرنے میں بہت سے لوگ ظاہراً نظر آنے میں اچھے اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے صدقہ خیرات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہر ایک کے اجر میں فرق ہے، اور کبھی زمین آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے. کبھی ایک کا عمل قبول ہو رہا ہوتا ہے اور دوسرے کا مردود، ریجیکٹڈ. وہی کام ایک کرتا ہے قبول ہو گیا اور دوسرے نے کیا قبول ہی نہیں ہوا. کبھی پہلے والا زیادہ ثواب حاصل کر لیتا ہے اور دوسرے والا کم ثواب حاصل کرتا ہے. اس قصے میں کیا ہوا تھا؟ دوسرا محروم ہو گیا ثواب سے، نہ صرف محروم ہوا بلکہ سزا کا مستحق ہو گیا اس کے نتیجے کے طور پر. اب آپ خود سوچئے کہ ایک غلط نیت نے، ایک غلط طریقہ کام نے انسان کو کہاں تک پہنچا دیا. بعض اوقات جب ہماری نیت خراب ہوتی ہے نا کسی کام کے کرنے کی، ویسے دکھاوا ہوتا ہے یا کوئی اور اس طرح کی غلط نیت، وہ کام اللہ کے لیے نہیں ہوتا، تو صرف اتنا نہیں کہ ثواب نہیں ملتا، بلکہ اس غلط نیت کی وجہ سے ایکشن میں بھی غلطی آتی ہے، اور جب ایکشن غلط ہوتا ہے تو اس کی ایک نحوست ہوتی ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں انسان کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے. تو اس لیے بنیادوں کو ٹھیک کرنا بے حد ضروری ہے. مثلاً آپ کوئی عمارت بنا رہے ہیں اور اس کی بنیاد ٹیڑھی پڑی ہے، نتیجہ کیا ہوگا؟ ساری عمارت ٹیڑھی ہوگی، اور زلزلے کا ایک جھٹکا کافی ہے اس کو گرانے کے لیے. پھر یہ بات پتہ چلی کہ اعمال کو قبول کرنا یا رد کرنا یہ اللہ کا فیصلہ ہے. یہ میں اور آپ نہیں کر سکتے کہ فلاں کا عمل تو قبول ہو ہی گیا. حتیٰ کہ اپنے بارے میں بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے جو یہ کام کیا ہے یہ قبول ہو چکا ہے. یہ صرف اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قبولیت کا ایک پیمانہ مقرر کیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ عبادت کو اللہ کے لیے خالص ہونا چاہیے اور شریعت کے موافق ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے خالص. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اب اگر آپ دعا صحیح طریقے سے مانگتے ہیں اور اس کی جو شرائط ہے اس کے مطابق مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے جس کو دعا مانگنے کی توفیق دے دی گئی اس کو قبولیت کی بشارت ہو. یعنی انسان کو اطمینان رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ نے مجھے دعا کرنے کی توفیق دی ہے تو انشاءاللہ اللہ قبول بھی کرے گا. اچھی امید رکھیں، اچھا گمان رکھیں اللہ تعالیٰ سے. یہ نہ سوچیں پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، اللہ سے امید ہے کہ قبول ہوگی، لیکن آخری فیصلہ پھر بہرحال اللہ تعالیٰ ہی کا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے پر امید تو ہونا چاہیے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا یا کیا کیا. آپ اللہ تعالیٰ کی بہاف پر کچھ نہیں بول سکتے. جیسے ایک صحابی تھے نا جن کا نام کعب تھا، بیمار ہوئے تو آپ ان کی عیادت کے لیے گئے. جب آپ ان کے پاس داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا ابشر یا کعب، کعب تمہیں بشارت ہو. اور بشارت کس چیز کی تھی؟ یعنی جو شخص بیمار ہوتا ہے اس کے گناہ جھڑتے ہیں. لیکن ان کی والدہ سن رہی تھی تو انہوں نے کیا کہا کہ تمہیں جنت کی بشارت. تو آپ نے فرمایا یہ کون ہے جو اللہ پہ قسم دے رہی؟ تمہیں کیا پتا کعب نے کبھی کسی ایسی چیز کے دینے سے انکار کیا ہو جس میں انکار نہیں کرنا چاہیے، اور کبھی کوئی ایسی بات کہی ہو جو لغو ہو. یہ چیزیں بھی جنت میں جانے سے رکاوٹ بن سکتی. مراد یہ تھی کہ احتیاط کا معاملہ ہے. یعنی بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں
کچھ لوگوں کو انتہائی نیک ہیں، ہر کام بڑا اچھا کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں ہمیں امید لگ جاتی ہے کہ یہ تو جنت میں جانے والے، اور ہم دنیا میں ہی فیصلے سنانے لگتے ہیں. بس کچھ لوگ تو اپنے بارے میں جب ہم جنت میں ہوں گے تو یہ کریں گے، انشاءاللہ بھی ساتھ کہا کریں. ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، ہم اللہ کے فیصلے اپنے ہاتھوں میں نہیں لے سکتے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود جملے بنا کے کہنا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کہا یا ایسے کیا، یہ غلط ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے. ان الحکم الا للہ، فیصلہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کس کے ساتھ کیا کرتا ہے. یہاں پر چونکہ قربانی کی بات ہوئی ہے تو ہم بہت دفعہ قربانیاں کر رہے ہوتے ہیں. مثلا مثال دیجئے، اس قربا قربانن سے ریلیٹڈ ہی بات نکالنے لگی ہوں. مثلا کیا قربانی دے رہے ہیں آپ میں سے؟ کوئی قربانی کر رہا ہو کسی چیز کی؟ جی، آپ قیام کرتے ہیں رات کو آج کل اور اپنی نیند کی قربانی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح کوئی ایسی مثال دیجئے کہ جس میں آپ کوئی کام دوسروں کے لیے کر رہی ہیں، دوسروں کی خدمت کوئی کر رہی ہیں. مثلا سحری بناتی ہیں، مثلا لانڈری کرتی ہیں، مثلا گروسری کرتی ہیں، اپنی بھی کرتی ہیں، ہمسایوں کی بھی کر لاتی ہیں. وہ کام سوچئے جو آپ دوسروں کے لیے کرتے ہیں قربانی کر کے. آپ کا فرض کوئی نہیں ہے، یعنی فرض کی ادائیگی قربانی کو نہیں ہوتی. قربانی جو ہے نا وہ نوافل میں ہے، ایکسٹرا کام جو آپ کرتے ہیں، یعنی آپ پہ لازم نہیں تھا، آپ نے اپنا وقت، اپنی صلاحیت، اپنی جان جسم قربان کر کے آپ نے کچھ کیا. چلے لگا لیتے ہیں، وہ بھی کوئی بات نہیں، وہ بھی دوسروں کی خیر خواہی کر رہے ہیں آپ. ان کی ایک کولیگ نے انہیں بالکل ڈفرنٹ روٹ پہ جا کے اپنی گاڑی میں ڈراپ کیا. اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں یا بڑے کام ہوتے ہیں جو ہم دوسروں کے لیے کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، جب بھی ہم کچھ ایسا کریں تو اپنے آپ سے ضرور پوچھیں کہ میں نے یہ قربانی کیوں کی. کیونکہ سیکریفائس کرنا ایک مشکل کام ہے، کیونکہ ہر قربانی قبول نہیں ہوتی. آپ نے ایک مشکل کام کیا اور اللہ نہ کرے وہ قبول نہیں ہوا تو گھاٹا ہی گھاٹا ہے یا نہیں؟ سمجھ رہے ہیں بات؟ یعنی ایک تو آپ کے فرائض ہیں جو آپ نے کرنے ہیں، ان کا بھی اجر اللہ کے پاس ہے، لیکن ایک ہے جو آپ قربانی کی سطح پہ جا کے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں اور پھر توقع رکھتے ہیں کہ اس پر ہمیں اجر ملے گا، اور اللہ نہ کرے اس پر کوئی اجر بھی نہ ملا اور بندے نے بھی کچھ نہ دیا، نہ شکریہ ملا، نہ وہ جو گاڑی کا پیٹرول خرچ کیا تھا اس کا کوئی پیسہ ملا، اور جو تھکاوٹ اٹھائی اس کا بھی کچھ نہیں. انسان کہاں کھڑا ہے؟ اگر قربانیوں کے صلے میں کچھ بھی نہ ملا تو کہاں کھڑے ہیں ہم؟ یہ بڑا اہم سوال ہے جو ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ میں جب اپنی نیند کی، اپنے آرام کی، اپنے مال کی، اپنی جان کی، اپنے وقت کی قربانی کرتی ہوں تو کیوں کرتی ہوں؟ یعنی جب کوئی ایسا کام کرے تو سوچے واٹ واز دا موٹیو بیہائنڈ، میرا موٹیو کیا تھا، مقصد کیا تھا، محرکات کیا تھے، جسے محرک کہتے ہیں، کس نے حرکت دی آپ کو کہ یہ کریں. اور بعض لوگ ہوتے ہیں انہیں تو ماشاءاللہ قربانیاں کرنے کی عادت ہوتی، انہوں نے ہر کام آگے بڑھ کر والنٹریلی اپنے ذمہ لے لینا ہوتا ہے، جو ان کا کام ہوتا کوئی نہیں. کہیں کوئی دیکھا کسی کا کوئی کام ہے، کوئی مشکل ہے، میں کر دیتی ہوں. کچھ لوگ اتنے اچھے ہوتے ہیں، ہر ایک کے کام آتے ہیں. ایسے لوگ بھی زندگی میں نظر آتے ہیں. بڑی حیرت ہوتی ہے مجھے کبھی ان کو دیکھ کے کہ ان کا کتنا حوصلہ ہے. جو کام کوئی نہیں کرتا وہ آگے بڑھ کے کہتے میں کر لوں گی. چھٹی کا وقت ہے، سب گھروں کو جا رہے ہیں اور میں پیچھے رک کے اوروں کے حصے کا بھی کام کر لوں گی. اتنا مشکل ہے نا نفس پہ جبر کہ سب تو چھٹیوں پہ جا رہے ہیں اور ہم اپنی چھٹی کٹا دیں کہ کوئی بات نہیں، میں ریسپشن پہ کھڑی ہو جاؤں گی کیونکہ لوگوں کو ابھی ضرورت ہے، اعتکاف والے بیٹھے ہوئے ہیں اور آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، چھٹیاں ہو چکی ہیں عید کی اور میں ڈیوٹی کر لیتی. کئی ایسے ہوتے. وہ پاسٹ میں الہدا میں ماشاء اللہ ایسی بچیاں رہی ہیں جن کی قربانیوں کی وجہ سے ہی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس ادارے کو ترقی دی ہے کہ انہوں نے بہت بڑی بڑی سیکریفائسز کی. کبھی ایسا بھی ہوا کہ ہم سب کراچی میں تھے اور عید آ گئی اور ہم آ نہیں سکتے تھے اپنے گھروں کو، تو ہم نے ہاسٹل میں عید کی. یعنی ایسے وقت بھی گزرے. الہدا سال کے کسی ایک دن بھی بند نہیں ہوتا تھا، نہ ریسپشن بند ہوتی تھی اور نہ ہی اٹینڈ کرنے والے، کوئی نہ کوئی ڈیوٹی پہ ضرور ہوتا تھا. اب یہ قربانی ہوتی ہے نا. تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، کچھ مائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اپنی جوان بیٹیوں کو اپنی خدمت سے نکال کے دین کی خدمت کے لیے، کسی ادارے کی خدمت کے لیے بھیج دیتی.
کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ذاتی اہم کاموں کو پیچھے کر کے دوسرے کا کام پہلے کر دیتے ہیں. کوئی لوگ ہوتے ہیں کیو میں کھڑے ہیں, کسی بزرگ کو دیکھتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں بابا جی آپ آگے آ جائیں, پہلے آپ لے لیں چیز, میں آپ کی جگہ آ جاتی. ایسے بھی ہوتے ہیں, اپنی جگہ ان کو آفر کر دیتے ہیں, اپنی سیٹ دوسرے کو آفر کر دیتے ہیں. یعنی بے شمار مثالیں ہیں نا جو قربانیوں کی ہیں. پاکستان ہی قربانیوں کے ساتھ بنا, لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی تھی اس ملک کو بنانے کے لیے. تو قربانیوں کی تو ایک لامتناہی تفصیل ہے جس میں اس وقت جا نہیں سکتی. مثالیں صرف اس لیے دے رہی ہوں کہ آپ کا ذہن جاگ جائے. ہاں یہ سارے کام قربانی کی سطح پر ہوتے ہیں, لیکن ہم میں سے ہر قربانی کرنے والے کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ اگر میں ان لوگوں میں سے ہوں جو قربانی کی سطح پر زندگی گزار رہے ہیں, ہر چیز میں قربانی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں اللہ کی خاطر, تو واقعی کیا اللہ کے لیے کرتے ہیں؟ وجہ کیا ہوتی, کیوں کرتی؟ آپ نے یہ بات اپنے پاس لکھنی ہے. کیا میں کسی کے لیے کوئی قربانی کرتی ہوں؟ پہلے تو اپنے آپ سے پوچھیں. مثلاً آج آپ نے کتنے کام قربانی کر کے کیے؟ پھر اگلا سوال اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں یہ کیوں کرتی ہوں, یہ کیسی عادت ہے؟ اس کے محرکات لکھیں. مثلاً اگر آپ اپنے سسرالی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ سب سے اچھی بہو کہلائیں, سب سے اچھی بھابھی کہلائیں, کیوں کرتے ہیں؟ سوچنا چاہیے. یعنی وہ جو چھپی ہوئی بات ہے نا, وہ صرف ہمارے دل کے اندر ہے, کسی کو نہیں پتا. اور بعض اوقات تو ایسے ہی چھپ کے جگہ بنائے ہوئے ہوتی ہے کہ خود ہم بھی نہیں جان رہے ہوتے, ہم بھی بے ہوش ہوتے ہیں اس سے. پھر جب کوئی پوچھتا ہے ہم سے, جھنجھوڑتا ہے, تو پھر سوچتے ہیں واقعی میں کیوں اپنے سسرال کے ساتھ اچھی ہوں؟ اچھا میں اپنے بچوں کے ساتھ کیوں اچھی ہوں؟ میں ان کے ساتھ صبر کا معاملہ کیوں کرتی ہوں؟ تاکہ یہ باپ کے مقابلے میں مجھے زیادہ اہمیت دے کہ میری ماما بہت اچھی ہیں. یہ چھپی چھپی نیتیں جو چھپ چھپ کے اندر جگہ بنائی ہوئی ہے نا جنہوں نے, ان کو اللہ سب جانتا ہے. اور پھر ہم خود اپنے آپ کو جانتے ہوتے ہیں, لیکن ہم نے اپنے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہوتا ہے. پھر اسی طرح میں لوگوں کو افطاریاں کیوں کرواتی ہوں, ہر روز اپنے گھر دعوت کیوں کر لیتی ہوں. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, ہر روز افطاری پہ کسی نہ کسی فیملی کو بلا لیا, سارا دن تھکے خوب کام کیا اور بلا لیا. کیوں؟ کیا ان کی نظر میں اچھا بننے کے لیے؟ مرنے کے بعد یہ کہلانے کے لیے کہ فلاں خاتون بڑی نیک تھی, بڑی مہماندار تھی, کسی آنے والے کو کھانا کھلائے بغیر گھر سے جانے نہیں دیتی تھی. یہ چیزیں ہمارے بزرگوں کے اندر بہت تھی, ہماری نسل میں کم ہو گئی ہیں, لیکن وہ انہی باتوں پہ ایک دوسرے کی تعریف کر رہے ہوتے تھے. فلاں بہت کھانا کھلانے والا ہے, فلاں بہت خیر کے کام کرنے والا ہے, فلاں بڑا تہجد گزار ہے, فلاں بڑا فلاں فلاں. یعنی قربانی کی سطح کے کاموں کی بڑی تعریفیں ہوتی ہیں. اور بعض اوقات ہم یہ کام مجبوری سے بھی کر رہے ہوتے ہیں, مجبوری سے کر رہے ہوتے ہیں, ہمارا دل نہیں ہوتا. اب امی نے بلا لیا, آؤ کچن میں ہیلپ کرو. اب کلاس میں آیت پڑھی تھی وہ بالوالدین احسانا, تو اب بول تو کچھ نہیں سکتے, زبان بند رکھنی ہے, لیکن اندر دل کا حال کیا ہے؟ ان سارے سٹیپس میں دل کا حال دیکھنا ہے. دل میں کیا ہے, سوچ کیا ہے. اگر مجھے گھر والوں, ادارے والوں, سسرال والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے, ایک ڈسپلن کیا جا رہا ہے, جیسے آپ الہدا میں آتے ہیں تو آپ کو ڈسپلن کیا جاتا ہے, ہاسٹل میں رہتے ہیں تو ڈسپلن کیا جاتا ہے کہ آپ نے موبائل نہیں رکھنا, آپ نے کئی چیزوں کی مجھے نہیں معلوم, آپ نے یونیفارم پہننا ہے, ٹھیک ہے نا, آپ نے ایسا لباس نہیں پہننا وغیرہ وغیرہ, دیر سے نہیں آنا, کام پورا کرنا ہے, امانتیں پوری کرنی, تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. کچھ کام ان میں سے مجبور کر کے کیے جاتے ہیں, آپ کو مجبور کیا جاتا ہے, کیونکہ ہمارا نفس ایسی چیز ہے نا جس کو بعض اوقات مجبوری کر کے کروانا پڑتا کام, کہ آپ کے پاس جس وقت کوئی اور آپشن نہ ہو, بس یہی آپشن ہے, یہی کرنا ہے. مثلاً اس وقت آپ کے پاس آپشن نہیں ہے کہ یہاں سے بھاگ جائیں, آپ مجبوراً بیٹھے ہوئے ہیں, مجبور کیا گیا, یہ کلاس لینی ہے آپ کو, ٹھیک ہے. اب جب کوئی بھی ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ جس میں آپ کو مجبور کیا جاتا ہے اس کام کے کرنے پر جو آپ کا دل راضی نہیں ہوتا, اس وقت دل کی کیفیت کیا ہے, اس وقت آپ کی نیت کیا ہے وہ کام کرنے کی, کیونکہ آپ کا اجر اس کے مطابق ہے. ایک شخص آتا ہے, انٹر ہوتا ہے اسی دروازے سے شوق اور محبت کے ساتھ, آج دیکھیں کیا بات ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہر قدم اٹھاتا ہے,
اور ایک ہوتا ہے کہ وہ باہر بیٹھنے نہیں دے رہے تو اندر ہی جانا ہے. دونوں کے اجر میں فرق ہے. اور یہ فرق کہاں سے شروع ہوگا؟ ظاہر سے نہیں. یہ بھی ادھر ہی بیٹھا ہے, یہ بھی ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے, دونوں یہیں بیٹھے ہیں. فرق کس سے ہے؟ دل کی کیفیت سے, ایمان کی کیفیت سے, کہ کس دل کے ساتھ بیٹھے. پھر فرق ہے کہ کس دل کے ساتھ سن رہے ہیں. پھر فرق ہے کہ کس دل کے ساتھ اس پہ عمل کر رہے ہیں, کس دل کے ساتھ اس کو شیئر کر رہے ہیں, کس دل کے ساتھ پھر وہ اس کو ریفلیکٹ کرتے ہیں. بعض اوقات اچھے رویے سے پیش آنا کسی خاص ماحول یا عہدے یا ریپوٹیشن کی بنا پر انسان کی ضرورت بن جاتا ہے. مثلاً آپ ریسپشن پہ ہیں, اب آپ کی ضرورت ہے کہ آپ تھکے ہوئے ہیں, آپ کا دل ہے نہیں ہے, آپ کو ہر آنے والے کو اسمائل کر کے بات کرنی. اسی طرح جیسے کوئی شخص کسی خاص عہدے پہ, اسکول کے پرنسپل ہیں, کوئی ٹیچر ہیں, دینی ادارے سے تعلق رکھتے ہیں, الہدا سے تعلق رکھتے ہیں, گھر کی نیک نام بہو ہیں, محلے کی نیک باجی ہیں, بڑی نمازی ہیں, حجابی ہیں, مسلمان ہیں. اب یہ کچھ مخصوص قربانیاں ہیں یا مخصوص کام ہیں جو ہم کرتے ہیں, اور یہ ہماری معاشرتی ضرورت بن جاتے ہیں. معاشرتی ضرورت ہے نا کہ اگر ایز اے ٹیچر میں نے ایسے بہیو نہ کیا تو یہ بچے کیا کہیں گے. تربیت ڈپارٹمنٹ ہے تو اس کی اپنی کچھ مجبوریاں ہیں کہ وہ اگر ایسی حرکت کرے گا تو باقی کیا کریں گے. ہم سب کو مخصوص ماحول, مخصوص پوزیشنز, مخصوص ریلیشنز کے اندر کچھ اس طرح کے ایکٹس کرنے پڑتے ہیں. کچھ تو انہیں دل لگا کے کرتے ہیں, اسے ایکسپٹ کر لیتے ہیں, نہیں پسند تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کبھی کبھی دل میں الجھن اور خفگی آ ہی جاتی ہے. انسان ہے نا ہم, کیا ہمیں بند کر دیا گیا. گھر میں اگر جا کے آپ امی سے اجازت لیں, آج مجھے رات سہیلی کے گھر رہنے کی اجازت دیں, اور اجازت نہ ملے تو پھر آپ کے دل کی حالت کیا ہے. تو ایسی صورت میں ہمیں اپنے دل کی بات کان لگا کے سننی چاہیے. یہ کیوں سب کچھ ہو رہا ہے, یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہوں, ایسے کیوں بہیو کر رہی ہوں, ایسے کیوں ایکٹ کر رہی ہوں, صرف دکھاوے کے لیے, صرف کچھ بننے کے لیے, کچھ نظر آنے کے لیے, لوگوں کے لیے. کیا یہ تقویٰ ہے؟ کیا میں یہ سب کچھ تقویٰ کے لیول پہ کر رہی ہوں جو مجھے مجبوراً کرنا پڑتا ہے, یا جو میری ڈیوٹی کا حصہ ہے, یا جو میری ذمہ داری ڈیمانڈ کرتی ہے کہ میں اس طرح بہیو کروں؟ تو ایسے میں ہمیں اپنے رویوں کو پرکھنے کی ضرورت ہے. اچھا, اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ اس طرح کی کیفیت میں جب ہم کام کرتے ہیں جو مجبوراً کرنا پڑتا ہے یا ہاف ہارٹیڈلی کرنا پڑتا ہے, تو ہمیں یہ بات بھی دیکھنی ہے کہ پھر دوسروں کا رسپانس کیا تھا, دوسروں کے سامنے میرا امیج کیا بنا. کیا میں نے اتنی افطاریاں کی, کسی نے تعریف میری کی, ادارے میں میں نے اتنی خدمات دی کہ میں نے اپنی ساری جوانی یہاں لگا دی, کیا میری محنت اور میری کاوش کو کبھی سراہا گیا, کیا مجھے اپریشیٹ کیا گیا, مجھے کبھی اسٹیج پہ سامنے لایا گیا. اچھا, یہ شیطان سارے نیگیٹو خیال ہمارے اندر ڈال رہا ہوتا ہے نا. میں ایسے گھر میں شادی ہو کر آئی جو جوائنٹ فیملی تھی, گھر کے 14 لوگ تھے اور مجھے سب کا کھانا پکانا پڑتا تھا. میری ساری جوانی لوگوں کو کھلاتے گزر گئی, گھر کے کام کرتے گزر گئی. مجھے کیا ملا؟ کیا ملا؟ لوگوں سے تو کچھ بھی نہیں ملا. لوگ تو کھا پی کے چلے گئے اپنے اپنے گھروں کو. ان کی شادیاں ہوگی, ایک کے بعد ایک, دیور ایک, نند کی ایک, اس کی شادی ہو گئی, سارے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے, وہ اپنی لائف انجوائے کر رہے ہیں. آج مجھے تو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے, کسی کو یاد بھی نہیں ہے کہ میں نے بچپن میں اس کی نیپیاں بھی صاف کی تھی. اپنے بچوں کی تو کرتے ہی ہیں, لیکن کسی اور کی, بہن بھائیوں کے بچوں, اور بڑے ہو جائے تو انہیں یاد بھی دلاتے ہیں, احسان یاد دلاتے ہیں ہم. تو جب کوئی ہماری محنت کو ایکنالج نہیں کرتا, مثلاً آپ نے کسی کو رائڈ دی, وہ اتری, اس نے دھڑ سے آپ کی گاڑی کا دروازہ بند کیا اور بغیر سلام کیے اتر کے بھاگ گئی, آپ اس کے بعد بیٹھ کے کیا سوچ رہے ہیں؟ اگلی دفعہ اس کو نہیں رائڈ دیں گے. بد اخلاق لوگ ہیں. یعنی جب بھی میری کسی ایفرٹ کو, اب کوئی بھی ایفرٹ اپنی, جب بھی میری کسی ایفرٹ کو ایکنالج نہیں کیا گیا تو میرے اندر کیا سوچیں آئیں. یہاں سے آپ اپنے آپ کو, اپنے تقویٰ کے لیول کو پرکھ سکتے ہیں کہ میں تقویٰ کے کس لیول پر ہوں اور میں نے کتنے کام واقعی اللہ کے لیے کیے ہیں. اور یہ جو فیلنگز آئی نا آپ کی بعد میں, جب آپ نے قربانی کی اور دوسرے نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا, تو پھر آپ کی فیلنگز کیا تھی. اگر وہ فیلنگز لکھ لیں نا, کبھی 5-7 فیلنگز لکھ لیں,
میں نے یہ سوچا یہ سوچا یہ سوچا. اس کو پھر پڑھیں, اچھا یہ میں ہوں, اللہ یہ میں ہوں, میں یہ سوچتی ہوں, میں ایسی باتیں سوچتی ہوں, اپنے اوپر ہی شرم آئے گی. میں متقی ہوں, متقی ایسے ہی سوچتا ہے. شیطان کے وسوسے آئیں گے. اب یہاں شیطان کا وسوسہ بھی بیچ میں آ رہا ہے نا, وہ ایسے موقعوں پر سخت حملہ کرتا ہے اور بری بری باتیں آپ کو یاد کراتا ہے, حتیٰ کہ رلا دیتا ہے آپ کو. لوگوں کے رویوں پہ روئے کبھی آپ, اور کبھی سسک سسک کے روتے ہیں نا, کہ ان کو تو پتا بھی نہیں ہوتا کہ آپ رو رہے ہیں. کوئی بات نہیں, رو لیں, خیر ہے. لیکن اس وقت روتے ہوئے کس کو پکاریں؟ اللہ کو. دوست کو فون نہیں کریں, میں سچ کہہ رہی ہوں, کسی کو فون نہیں کریں, کسی کو بلا کے بات نہیں کریں, کسی کے پاس جا کے بات نہیں کریں, صرف اللہ کو پکاریں. آپ کی دعا میں اتنی لذت ہوگی, آپ اللہ سے باتیں کریں گی, اور شیطان جل جل کے مرے گا, کاش میں اس کو نہ ہی یہ وسوسے دلاتا. یہ موقع ہے شیطان کو ہرانے کا, کیونکہ جب ہم ہرٹ ہوتے ہیں نا, ہمارے ایموشنز اپنی پیک پہ ہوتے ہیں, تو اس وقت کی جو دعا ہوتی ہے نا, چاہے وہ خوشی کے ہوں, چاہے وہ غم کے ہوں, چاہے وہ دکھ کے ہوں, اس وقت کی دعا اس کا کوئی مقابلہ نہیں, سچے دل سے نکلتی ہے, کیونکہ وہ ہماری ضرورت ہوتی ہے اس وقت. تو جب انسان اپنی منفی سوچوں کو پہچان لیتا ہے, اپنے وسوسوں کو پہچان لیتا ہے, تو پھر اس کو تبدیل کرنے میں بھی اپنا کردار ادا کرتا ہے. پھر اس کی اپنی پرسنل ایفرٹ شروع ہوتی ہے کہ ہاں یہ میرے اندر آ جاتا ہے اور مجھے اس کو نکالنا ہے. تو اس لمحے یعنی اس ایکٹیویٹی کے بعد اگر آپ صرف اپنی نیگیٹیوٹی کو پہچان جائیں تو یہ بھی بڑا کام ہوگا. پھر اگلے مرحلے پر آپ اپنی اصلاح کریں گے. تو یہ جو ساری بات تھی نا, یہ صرف اپنی پہچان کی تھی, کہ خود کو پہچانیں, سیلف انالیسس کریں کہ میرے اندر جو سوچیں آتی ہیں وہ کتنی منفی ہیں اور کتنی مثبت ہے. ایک اچھا کام کر کے انسان منفی سوچوں کا شکار رہے, کس قدر افسوس کی بات ہے کہ اس کی نیت کتنی پھر خراب ہوگی اور اس کا عمل کتنا بیکار ہوگا. اس کو نہ یہاں کچھ ملا نہ آگے کچھ ملا. پھر اس کو پہچان کے پھر آپ اس کو خود بیٹھ کے لکھی ہوئی چیزیں ہوں گی نا, سچ سچ لکھے, کسی کو تو دکھانا نہیں, کسی تو ہم نے بتانا نہیں, کیونکہ جب ہمیں کسی کو بتانا پڑتا ہے نا, ہم جھوٹ بولنے لگتے ہیں, ہم اپنی اصلی بات نہیں بتاتے, کیونکہ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم نے یہ بات کسی کو کہی وہ ہمارے بارے میں برا سوچے گا. تو پھر وہ ہمیں کاغذ خود ہی پڑھنا ہے کہ وہ آ رہی ہے نا باتیں, پھر ایک ایک کو لے کے اس کو کیسے ریجیکٹ کرنا ہے, اس کو کیسے نکالنا ہے, اس کو. تو انشاءاللہ یہ ایک مجاہدہ ہے اپنے, وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ, یعنی اپنے ذات کے ساتھ مجاہدہ ہم کر رہے ہیں اور اس کا بھی اجر ہے. پھر شرمندگی, ریگریٹس, توبہ, دعا, بالکل انشاءاللہ. تو سوال یہی ہے کہ جب میرے گھر میں, ادارے میں, ورک پلیس پہ, سسرال میں میرے رول اور قربانیوں کو میرے ساتھی, میرے شوہر, میرے بچے, میرے دوست کم اہم سمجھتے ہیں یا اعتراف نہیں کرتے, تو میرے اندر کون کون سے جذبات کے طوفان اٹھتے ہیں, کیسی کیسی سوچیں ابلتی ہیں, یہ آپ نے لکھنی ہے. بعض لوگ تو یہاں تک سوچتے ہیں کہ میں اس شخص کو قتل کر دوں, جیسے قابیل نے کہا تھا. تو دوسروں سے اچھائی کرنے کے بعد میرے معاملات خراب کیوں ہو جاتے ہیں, دوسروں سے اچھائی کرنے کے بعد میری کیا کیا توقعات ان سے پیدا ہوتی ہیں, جبکہ ہم کہہ یہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سب کچھ میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں, ٹیگ یہ لگایا ہوا ہوتا ہے اللہ کے لیے کر رہی ہوں. لیکن جب ہماری توقعات کے مطابق نتیجہ نہیں نکلتا, ہمیں رسپانس نہیں ملتا, تو پھر ہم کیا سوچتے ہیں اور کیا کرتے ہیں, اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کس کے راستے پہ چل رہے ہیں. کیونکہ قابیل کو جب وہ رسپانس نہیں ملا جو وہ توقع رکھتا تھا, حالانکہ عمل اس کا درست نہیں تھا, جو چیز اس نے پیش کی وہ ردی تھی, جو اس کی نیت تھی وہ خراب تھی, تو ظاہرہ نتیجہ ویسے ہی نکلنا تھا جیسے اس کا عمل تھا. لیکن جب وہ اس کی مرضی کے مطابق نہیں نکلا, یعنی بعض لوگ ہوتا ہے نا غلطی بھی خود کرتے ہیں, اور جب اس کا غلط نتیجہ آتا ہے تو اس پر بھی پھر بلیم دوسروں کو کرتے ہیں اور برہم ہوتے ہیں, پھر بھی ایکسپٹ نہیں کرتے, پھر بھی وہ دوسروں پر بلیم ڈالتے ہیں. قال لأقتلنک, کہا میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قربانی کے قبول نہ ہونے میں حابیل کا کتنا ہاتھ تھا, کتنا ہاتھ تھا, یعنی اس کا کوئی ذرا برابر بھی قصور تھا نہیں. تو یہاں کون سا ایلیمنٹ آ گیا تھا پھر, حسد. یس, حسد, کہ تمہاری کیوں قبول ہو گئی, تمہیں یہ نعمت کیوں مل گئی.
کیونکہ اب اگلا نتیجہ اسی کے حق میں جانا تھا نا، وہ شادی والا اگر وہ واقعہ سچا ہے تو اب فائدہ تو اس کو ہونے لگا تھا. تو بہت سارے لوگ جب کوئی نیک کام کرتے ہیں، نیت درست نہیں ہوتی، طریقہ درست نہیں ہوتا، نتیجہ پھر درست نہیں آتا اور نقصان بھگتتے ہیں، تو بلیم کرتے ہیں ماں باپ کو، ماحول کو، ساری دنیا کو، سوائے اپنے آپ کے. اپنی غلطی نہیں پہچانتے، سارا ملغوبہ دوسرے پہ پھینکنا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ذمہ دار ہے میرے اس نقصان کا. اب دونوں میں سے ظاہر ہے کہ ایک کی قربانی قبول ہونی تھی نا، کیونکہ شادی ایک نے کرنی تھی. تو اس میں پھر یہ دیکھا گیا کہ کس کی قربانی شرائط پہ پوری اترتی ہے تو اسے ایکسپٹ کر لیا جائے. مثلا آپ دیکھیں کہ کوئی کمپنی آپ کو کوئی پروڈکٹ بنانے کا آرڈر کرتی، سیمپل لانے کے لیے کہتی ہے، آپ کو بھی دیتی ہے، 2-4 اور وینڈرز کو بھی دیتی. پھر اس کے بعد سلیکشن کی بنیاد کیا ہوتی کہ کوالٹی کیا ہے، کوٹیشنز آپ کی کیا بتا رہی ہیں کہ کتنے کے آپ بنائیں گے سب. تو اس میں سے جو سب سے زیادہ معیار پہ پورا اترے اسی کو آرڈر ملے گا نا، اسی کو پھر آگے بزنس ملے گا، وہی فائدہ اٹھائے گا کیونکہ اس کا طریقہ بھی درست ہے، اس کی قیمت بھی ریزنیبل ہے، سب کچھ آپ کی پسند کا ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ہمیں کوئی کام کرنے کو کہتے ہیں، کوئی بھی حکم دیتے ہیں، یہ کوئی سچویشن ہمارے سامنے آتی ہے، تو پھر جب تک وہ ان شرائط کے اوپر نہیں پورا اترتا وہ چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی. آج ہم دنیا میں چند ٹوٹی پھوٹی نیکیاں کر کے بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں. کچھ لوگ تو صرف دوسروں کا نام چراتے ہیں. کتنی گھٹیا حرکت ہے یہ، نام چراتے ہیں نا. کیسے؟ اب مثال کے طور پر الہدا ہے، کتنے اگر آپ الہدا کو سرچ کریں تو آپ دیکھیں کتنے لوگوں نے الہدا اکیڈمی بنائی ہوئی، الہدا فلاں الہدا. میں نہیں کہتی ساروں نے ہمیں دیکھ کے بنائی، لیکن اس میں کچھ چیزیں تو ایز اٹ از کاپی کر کے، نقل کر کے. کل پرسوں مجھے کسی نے غسل میت اور وہ جو پیمفلٹ ہماری اس نے چھاپے ہیں ریسرچ ڈپارٹمنٹ نے، یہاں تیار ہوئے ہیں، ایز اٹ از لے کے ہمارا نام کاٹ کے اپنا نام اور لوگو لگا کے تو پرنٹ کرایا. سبحان اللہ. یعنی کام اور محنت کسی کی اور اس کو بالکل اکنالج نہ کرنا اور اوپر اپنا ٹھپا لگا دینا. تو کچھ لوگ تو صرف نام چرا لیتے ہیں، کسی کا کام چرا لیتے ہیں، کوئی نام چرا لیتے ہیں کہ اس کی مارکیٹ ہے یا اس کی ویلیڈیٹی ہے یا اس کو لوگ ایکسپٹ کر رہے ہیں، لہٰذا ہم بھی اگر اپنے اوپر یہی ٹیگ لگا لیں گے، یہی اسٹیمپ لگا لیں گے تو ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے. لیکن کیا ایسے ہوتا ہے؟ یعنی مومنٹم کوئی اور کریٹ کرے اور نام آپ اپنا لگا لیں اور سمجھے کہ یہ آپ کا کام ہے، تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کہا قال لأقتلنک، اور یہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ قابیل نے حابیل سے حسد کی بنا پر یہ بات کی تھی اور اتنی شدت کے ساتھ کی تھی کہ بھرپور ارادہ کر لیا تھا. اس لیے ہم سب کو بھی اپنے اندر حسد کے احساسات کو سمجھنا اور ان کو پہچاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت دفعہ یہ جو ہماری نیگیٹو اپروچ ہوتی ہے یہ حسد کی بنیاد پر ہوتی. یہ جو آپ سوچے لکھیں گے نا اپنی، وہ سوچے پیداوار ہے کسی بیج کی، اور وہ بیج کیا ہے؟ حسد. اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو کسی سے حسد نہیں کرتے. نہیں کرتے ہوں گے، اصلاح کر لی انہوں نے، لیکن پھر بھی اپنا جائزہ لینا ضروری ہے، کیونکہ ہم عام طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی اپنے ہی پیارے بہن بھائیوں سے کیسے حسد کر سکتا ہے. یہ کوئی کرنے کی بات ہے. کوئی بہن بھائی بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی برا چاہے، لیکن قرآن مجید میں ہمیں 2 جگہ اس کی مثال ملتی ہے، ایک تو یوسف علیہ السلام کی اور ایک یہی حابیل قابیل کی. تو اس لیے ہمیں اپنے اندر کے احساسات کو کھنگالنے اور خود کو پہچاننے کی بے حد ضرورت ہے، اور پھر پہچاننے کے بعد تزکیہ کرنے کی. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. یہ سب کچھ ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہوا ہے. کچھ نہیں ہم بالکل ٹھیک نیک پاک ہیں. تو دساہا کر رہا ہے وہ. اور قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا. ہم چاہتے ہیں جلدی دنیا میں نتیجہ نکل آئے، فوراً میری کوئی تعریف کر دے. والآخرۃ خیر ما ابقی. جس کو یہ پتا چل جائے کہ والآخرۃ خیر ما ابقی، پھر اس کی تو بات ہی کیا ہے. جس کو یہ ریئلائزیشن ہو جائے کہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے.
یعنی آپ اپنے امیجنیشن میں ایک ڈاٹ لگائیں، وہاں سے ایک لکیر کھینچنی شروع کریں، اور دوسرا کوئی ڈاٹ ہے ہی نہیں آگے، تو کہاں تک کھینچیں گے؟ انفینٹی. اس کے مقابلے میں اپنی زندگی کے بھی 2 ڈاٹ لگائیں. وہ آتی ہے نا لوگوں کے نام کو، وہ فلاں مولانا حالی اس تاریخ کو پیدا ہوئے اور اس کو فوت ہوئے، تاریخ پیدائش تاریخ. اب اس انفینٹ لائن میں آپ اپنی جو زندگی ہے اس کو 2 ڈاٹ سے شو کریں، کتنی ہوگی اس سارے کے مقابلے میں. یہ ہوتا یہ ہے کہ جو کلاس میں ڈسکشن ہوتی ہے الحمدللہ اس پہ لوگ اپنے ریفلیکشنز لکھتے ہیں اور پھر میں وہ پوسٹ کر دیتی ہوں اس میں گروپ میں. اس وقت تو ٹائم نہیں ہوتا نا کہ جو لوگ سوچ رہے ہیں، مثلا میں تو ادھر سوچ رہی ہوں اور بول رہی ہوں نا، آپ ماشاءاللہ سب سوچ رہے ہیں اور کچھ نہ کچھ آپ کے دل کے اندر چل رہا ہے، لیکن وہ سب سننے کا وقت نہیں ہے. تو کچھ لوگ ماشاءاللہ اتنے اچھے طریقے سے اس کو، مجھ سے بھی کہیں زیادہ بہتر طریقے سے اس کو ایکسپریس کر کے دوسروں کے لیے فائدے کا بنا دیتے ہیں. تو اس سے یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ ریکال ہو جاتی ہیں چیزیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب کسی علم کا مذاکرہ ہو جاتا ہے نا تو وہ اندر پختہ ہو جاتا ہے، انٹرنلائز کر لیتے ہیں ہم اس کو. پھر آپ پھر اپنے آپ سے پوچھیں، یہ لکیر آج لگا لیں اپنی کاپی کے، ایک ڈاٹ لگائیں، دوسرا کوئی نہیں لگائیں. جو آپ کے پاس پیج ہو اس کے اوپر لگا کے چھوڑ دیں کھلا، اور پھر اس میں اپنی زندگی کے، کیونکہ کچھ تو آپ حضرت آدم سے لے کے اب تک کتنے سال گزرے، 8,000 سال، 10,000 سال لگا لیں، تو 10,000 سال کا فاصلہ چھوڑیں اور پھر اس دور میں آپ آئے ہیں. اپنی زندگی چلے 100 سال لگا لیں، جو کہ ہونی نہیں. زیادہ تر امکانات یہی ہیں ہماری جو صحتوں کے احوال ہیں اور جو ایوریج ایج ہے ہماری، چلے جو ایوریج ایج ہمارے ملک کی ہے وہی لگا لیں اپنی. اس کو آپ دیکھیں اس لمبی لائن کے مقابلے میں، اور پھر آپ دیکھیں کہ تھوڑے سے برزخ کی زندگی قبر میں کتنا رہنا ہے، چلے اس میں 10,000 سال لگا لیں فار ایگزامپل، پھر حشر کا میدان 50,000 سال لگا لیں، اور پھر اس کے بعد تو لکیر ختم ہی کوئی نہیں ہونی. کہاں اجر لینا چاہتے ہیں؟ کہاں واقعی آخرت میں لینا چاہتے ہیں؟ یہی ملنا چاہیے. یہ جو چھوٹی سے 2 ڈاٹ ہے نا جڑے، یہاں مل بھی گیا تو کتنا ملا. لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا. اس ساری ہماری جو جرنی ہے نا روح کی، سول کی، اس میں لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، صبح کا پہر یا شام کا کچھ پہر ہے، دیٹس اٹ. یہ ہماری زندگی. اس کے لیے ہم روتے ہیں کہ ہمیں صلہ نہیں ملا، ہمیں کچھ نہیں ملا، ہم بد نصیب ہو گئے، ہم بد قسمت ہو گئے، میں نے اتنی محنت کی مجھے کسی نے کچھ دیا ہی نہیں، تعریف کے 2 لفظ بھی نہیں بولے، میری کوئی قدر ہی نہیں کی، مجھ سے کسی نے محبت ہی نہیں کی. یہ ساری باتیں رونے کی بیکار ہیں. اگر آپ کو ان سب تکلیفوں پہ صبر کی وجہ سے بے حساب اجر، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، وہ مل جائے تو کیا ہی کہنے. کچھ کھویا آپ نے؟ کچھ بھی نہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے حسد کو خود پہچانیں. حسن بصری کہتے ہیں کہ آدم کی اولاد میں سے کوئی بھی نہیں مگر اس کے ساتھ حسد کو پیدا کیا گیا ہے. یہ ہر انسان کی ویکنیس ہے. ہر انسان کے اندر کسی نہ کسی درجے میں یہ بیماری پائی جاتی ہے. جیسے کہا جاتا ہے کہ کینسر سیلز ہر بندے کے اندر ہیں، لیکن کچھ کے وہ گرو ہو جاتے ہیں اور کچھ کے ختم ہوتے رہتے ہیں. تو یہ ہماری مٹی میں گوندا گیا ہے حسد. اس پہ ملامت نہیں کہ کیوں ہے، ملامت اس صورت میں ہے جب انسان حسد کے تقاضے کے مطابق کوئی بات کرے یا کوئی کام کرے. یعنی اگر دل میں آ گیا ہے کوئی بات نہیں، اگر آپ نے منہ سے بولنا شروع کر دیا ہے یا اپنے عمل میں ظاہر کرنا شروع کر دیا ہے، یہاں سے ہی معاملہ گڑبڑ ہو گیا. تو انشاءاللہ تعالی کل ہم پڑھیں گے حسد کیا ہے، اس کی تعریف، اور پھر اس کے اوپر کچھ ایکٹیویٹی کریں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ کرے کہ ہم اپنی اس کمزوری پہ قابو پا، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ہم اسے ختم کر سکتے، ہم اس کمزوری پہ قابو پا سکیں تاکہ ہم اس چھوٹی سی زندگی کو خوشگوار طریقے سے گزار سکیں، دوسروں کی نعمتیں دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے رہیں اور لوگوں کو بانٹنے والے بنے، دینے والے بنے، لوگوں کو خوش دیکھنے والے بنے، اچھی اچھی چیزوں کے لیے کوشش کریں اور اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیں.
اس کو بھی اور ہمیشہ کی زندگی کو بھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون